احباب گرامی قدر، کیا میں آپ کو ایسے درخت کے بارے میں نہ بتلاؤں جس کا کوئی بھی حصہ ضائع نہیں جاتا؟ یعنی اس درخت کی تشبیہ جو ہے اللہ کے نبی نے مومن کے ساتھ دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی محفل میں اپنے صحابہ سے سوال پوچھا، میرے صحابہ بتلاؤ کہ وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مومن جیسی ہے؟ تو صحابہ اکرام نے مختلف درختوں کے نام لیے، لیکن اس درخت کا نام نہ بتلا سکے جو اللہ کے نبی کو مقصود تھا۔ اب اسی محفل کے اندر ایک صحابی موجود ہیں، ننھے صحابی، جن کا نام عبداللہ بن عمر تھا۔ ان کے ذہن کے اندر اس درخت کا نام بھی موجود تھا، لیکن وہ نہ بول پائے۔ جب محفل برخاست ہوئی تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس عبداللہ بن عمر گئے اور کہنے لگے، ابا جان، وہ جو اللہ کے نبی نے جب سوال پوچھا کہ وہ کون سا درخت ہے، کہنے لگے وہ اس درخت کا نام جو تھا وہ میرے ذہن میں موجود تھا، لیکن میں اس درخت کے بارے میں نہ بتلا سکا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر آپ اس کا نام بتلا لیتے تو مجھے بہت اچھا لگتا۔ تو احباب گرامی قدر، اللہ کے نبی نے اس کا جواب دیا، فرمایا میرے صحابہ وہ کھجور کا درخت تھا۔ اللہ کے نبی نے اس کھجور کے درخت کی تشبیہ جو ہے وہ مومن کے ساتھ اس لیے دی ہے، مومن کا ایمان کھجور کی جڑ کی طرح مضبوط، اور مومن کی زبان کھجور کے پھل کی طرح میٹھی، اور مومن کا صبر و استقامت کھجور کے تنے کی طرح مضبوط، جتنی مرضی طوفان اور آندھی آ جائے اپنی جگہ وہ نہیں چھوڑتا۔ احباب گرامی قدر، یہاں پہ ایک اور حکمت کے طور پہ یہ بات عرض کی جا سکتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے اندر جب صحابہ کرام موجود تھے تو وہاں سیدنا عبداللہ بن عمر بھی موجود تھے، تو عبداللہ بن عمر جب بڑوں کی محفل میں نہ بولے تو اس بات طرف یہ بھی میسج پیغام جاتا ہے، اگر بڑوں کی محفل لگی ہوئی ہو یا بڑوں کی محفل میں کبھی چھوٹے بیٹھے ہوں تو بڑوں کے احترام میں چھوٹوں کو خاموش ہو جانا، یہ بھی اس میں بھی خیر اور مصلحت اور برکت ہوتی ہے۔